رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر میں. سارے لوگوں کی نظروں میں گر گئے. رات کو دکھوں سے چور ہو کے آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر میں. رات کو جبرائیل علیہ السلام آئے چھت سے. اس میں عجیب فلسفہ ہے کہ وہ دروازے سے کیوں نہیں آئے, وقت نہیں ہے, پھر بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں. چھت سے آئے اور آ کر کے جناب پاک پیغمبر کو جگایا کیسے؟ دروازہ نہیں پیٹا, نورانی پر پیغمبر کے تلوے کے ساتھ لگا کے یوں ہلایا اور پر کو مس کیا, چھوا, اور چھونے کے بعد پیغمبر کی نبوت والی آنکھ کھولی, فرمایا اللہ نے بلایا ہے. وہاں سے اٹھایا, کہاں سے بھائی؟ ام ہانی کے گھر سے. جناب پیغمبر کو کعبہ شریف میں لے آئے. کہاں بھائی؟ اب جتنی دیر بات ہوگی آپ نے یاد بھی کرنا ہے. کعبہ شریف کے آگے حتیم جگہ ہے. وہ گولائی میں جو جگہ بنی سے کہتے ہیں حتیم کعبہ. کیا کہتے ہیں؟ حتیم کعبہ. یہ کعبہ شریف کا حصہ ہے. جب لوگوں نے تعمیر کیا, پیسے ان کے پاس حلال اتنے سے کہ اسی عمارتوں کو اٹھایا, اتنی جگہ کو چھوڑ دیا. اب اگر یہاں پہ کوئی نفل پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ اس نے کعبہ شریف کے اندر نفل پڑھے. کعبہ شریف کے اندر یہاں آگے پیغمبر علیہ السلام آگے پھر لیٹ گئے اور پیغمبر علیہ السلام اونگ اور نیند کے درمیان تھے. بین الیقظۃ والنوم, نہ تو مکمل سوئے ہوئے تھے نہ مکمل جاگے, اونگ آ رہی تھی. وہاں لیٹ گئے. حضرت جبرائیل آئے, میکائیل آئے اور دیگر فرشتے آئے. پھر پیغمبر علیہ السلام کا آپریشن کیا گیا. بائی پاس 4 مرتبہ ہوا. اس کو کہتے ہیں شق صدر. کتنی مرتبہ ہوا بھائی؟ 4 مرتبہ. اور 4 مرتبہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر اللہ تک لے کے جانا تھا, عرش اعظم تک لے کے جانا تھا, تاکہ دل کے اندر وہ قوت اور طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کا دیدار کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ربی ارنی, اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ, آپ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو دیکھ لے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انظر الی الجبل, پہاڑ کی طرف دیکھو. ان استقر مکان, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رک جائے اور میری تجلیات کو برداشت کر جائے, فسوف تران, آپ بھی دیکھ لو گے. اگر نہیں برداشت کر سکتے تو آپ بھی. اور آج میں آپ کو جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں, میرے پیغمبر اللہ کو ڈائریکٹلی دیکھ کے آئیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حتیم میں لیٹ گئے. جبرائیل نے آپ کے سینے مبارک کو کھولا. یہ سرجن کون ہے؟ جبرائیل ہے. علیہ السلام نے کھولا, قلب اتھر کو نکالا. قلب کہتے ہیں دل کو. دل کو نکالا, دل کو اندر سے کھولا, اور کھولنے کے بعد زمزم جو کنواں ہے وہاں پہ اس کو دھویا, اور تشت سے جنت میں ایک ٹرے, جنت سے ٹرے میں تشت میں ایک جو ہے وہ ٹرے لائی گئی. اس کے اندر کوئی نورانیت اور حکمت تھی. وہ پیغمبر کے دل مبارک کے اندر کی اور بند کر دیا اور اپنی جگہ پر فٹ کر دیا. اور فٹ کرنے کے بعد رسول اللہ کو جگایا اور حضور علیہ السلام جا کر بیٹھ گئے. پھر ایک سواری لائی گئی جنت سے, اس کا نام ہے براق. کیا نام ہے بھائی؟ براق. براق برق سے نکلا ہے, اور برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو. اس کی نظر جہاں پر پڑے گی سواری کا قدم وہاں جائے. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا ہجوم دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو. دراز گوش, یہ ادب کا لفظ بول رہا ہوں. گدھا چونکہ ایک ادب والا الفاظ نہیں ہے, اس لیے میں نے وہ دراز گوش کا, فارسی میں گدھے کو دراز گوش کہتے ہیں. اس کا وجود خچر سے کم, گدھے سے تھوڑا بڑا, رنگ سفید تھا. وہ لایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پاک پیغمبر سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائے. اب سمجھیے ایک اور بات یہاں پر. حضور علیہ السلام کی معراج کے 4 حصے ہیں. کتنے بھائی؟ ایک زمینی سفر ہے, وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. اور ایک دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک. ایک تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر
مقام شریف الاقلام تک. کتنے سفر ہو گئے؟ 3. ایک چوتھا سفر ہے مقام شریف الاقلام سے لے کر رب تعالیٰ کے دربار تک. اب یہ پہلا سفر شروع ہوا، یہ زمینی سفر ہے، اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، یعنی بیت اللہ سے لے کر قبلہ اول مسجد حرام اور فلسطین تک ہے. اس کے درمیان بہت ساری باتیں جو میں نہیں عرض کروں گا. پیغمبر علیہ السلام نے براق پہ قدم رکھا اور براق پھدکنے لگا، وہ سواری پھدکنے لگی، شیخیاں مارنے لگی. جبرائیل نے کان میں کہا تینوں پتہ بھی ہے سوار کون ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے آج تیرے اوپر قدم کس نے رکھا ہے؟ پھر فرمایا تیرے اوپر قدم رکھنے والا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. اتنی بات سن رہا تھا کہ براق بھی پسینوں میں بھیگ گیا، پسینوں پسین ہو گیا. آج میرے اوپر قدم کس نے ٹکا دیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پتہ بھی ہے کون سوار ہے؟ براق اتنا سننا تھا، پسینوں میں بھیگ گیا کہ یہ میری سعادت ہے، یہ میری خوش بختی ہے کہ آج میرے اوپر قدم محمد رسول اللہ کا لگا. براق نے براق اڑان لی، اڑتے ہوئے مسجد اقصی بیچ کے معاملات میں چھوڑ گئے، مسجد اقصی پہنچ گئے. جب مسجد اقصی میں پہنچے، فلسطین میں پہنچے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ اللہ، بلند شان والا ہے وہ رب، الذی اسری جو لے گیا. اسرا کا معنی تھا رات کو لے کر جانا، چونکہ یہ سفر رات کو ہوا تھا. ایک رات میں پاکستان کا جٹ طیارہ 3 منٹ میں غالباً پاکستان کا چکر لگاتا ہے، اور بھائی جٹ 16 اور B1 52 پیچھے رہ گئے. یہ براق اس سے آگے ہے، رات کو لے گئے. اور یہ بات ذہن نشین رکھنا، پیغمبر جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، حالت بیداری میں جا رہے ہیں، جاگنے کی حالت میں. یہ سونے کی حالت نہیں تھی، یہ کوئی روحانی نہیں تھا، جاگ رہے تھے، جاگ کر جا رہے ہیں اور جسم کے ساتھ جا رہے ہیں. حضور پاک، یہ میں نے بات اس لیے کی، کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں وہ خواب کی حالت میں تھا اور منامی تھا، روحانی نہیں تھا، بدن کے ساتھ نہیں تھا. او بھائی، اللہ تک جانا، اللہ کو دیکھنا اور حالت خواب میں دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے. حالت خواب میں دیکھنا کمال کہہ دو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل نے 1000 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس 7 صحابہ کا شاگرد ہے، 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو خواب میں جانا کمال نہیں، کمال تو ہے کہ جسم کے ساتھ جائے. سبحان الذی اسری، پیغمبر علیہ السلام کو بٹھایا اور راتوں رات مسجد اقصی میں پہنچا دیے. جب مسجد اقصی میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام نیچے اترے اور ایک سوراخ تھا پہاڑ میں. حضرت جبرائیل نے انگلی ڈالی، اس کا گرد و غبار باہر آیا، براق کو وہاں باندھ دیا، اور حضرت جبرائیل ساتھ پاک پیغمبر علیہ السلام کے مسجد اقصی میں چلے گئے. جب مسجد اقصی میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھی. کیا پڑھی بھائی؟ تحیت المسجد 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اتنے میں انبیاء اکٹھے ہو گئے. اتنے میں انبیاء، اللہ نے انبیاء کو بلا لیا، مسجد اقصی میں پہنچا دیا. حضور علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، ادھر سے اذان ہو گئی. اذان بھی جبرائیلی ہے، جبرائیل نے دیے، اور اذان بھی وہی ہے جو آپ کے لاؤڈ سپیکر سے آتی ہے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی اضافے کے. کوئی اس میں اضافے جات نہیں تھے. یہ والی اذان ہے جو آج مسجدوں میں ہو رہی ہے، اور جو ادھر ادھر سے آواز آتی ہے زائد اضافے کے ساتھ، وہ والی اذان نہیں ہے. اذان دی گئی، اقامت شروع ہو گئی. اب دیکھ رہے تھے مصلی پہ کون آئے گا. انبیاء بھی آگے، آدم، شیس، نوح، ابراہیم اور دیگر انبیاء،
اور ملائکہ بھی اترے، ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر مسجد اقصی میں آئے کہ آج اس کی امامت میں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے۔ فرشتے بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب نظریں ڈھونڈ رہی تھی کہ مصلی پہ کون آئے گا، مصلی پر کون آئے گا؟ بھئی تو سارے انبیاء ہیں، یہ تو سارے مقتدر ہیں، یہ تو ہر ایک صاحب مرتبہ ہے۔ آدم کا اپنا مرتبہ ہے، ابو البشر ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، سلیمان صاحب المملکہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ۔ اقامت ہو گئی، اذان ہو گئی، مصلی خالی تھا۔ جناب جبرائیل نے میرے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ بھی نماز پڑھائیں گے۔ انبیاء نے بھی پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، ملائکہ نے بھی پیچھے پڑھی۔ آج اللہ نے میرے نبی کو یہ لقب دے دیا کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ بات آ رہی کوئی؟ تھوڑی سی سمجھو، تھوڑی سی سمجھو۔ امام الانبیاء ہے بھئی، اس کے پیچھے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں نا، امام الانبیاء ہے۔ دوسرا لقب امام الملائکہ ہے، فرشتے کے پیچھے کھڑے ہوں۔ آئے بھائی سمجھ میں؟ نبیوں کو بھی نماز پڑھا دی، فرشتوں کو بھی نماز پڑھا دی۔ نماز کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ان کو جانتے ہیں؟ میں جبرائیل مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ آدم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر جب ان سے مصافحہ ہوا، اب بات لمبی ہو جائے گی، ان سے مصافحہ ہوا، ہر ایک نے پیغمبر کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ جیسے مہمان کہتے ہیں نا ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی تو یہ۔ جب یوں مصافحہ کیا تو آدم نے بھی کہا واہ واہ واہ، میری نسل میں سے یہ آیا ہے۔ ابراہیم نے بھی کہا واہ واہ واہ، یہ میری نسل میں سے آیا ہے۔ عیسیٰ اسماعیل نے بھی کہا واہ واہ، میری نسل میں ایک ہی نبی آیا ہے، اتنا عظیم نبی آیا ہے۔ ہر ایک نے نبی کی شان میں قصیدے کرنے کے بعد پھر پیغمبر نے اپنا تعارف پیش کیا۔ میں کون ہوں؟ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ مجھ پہ آ کر کے نبوت کو ختم اللہ نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا فَلِذَلِكَ أَفْضَلُهُمْ، اسی وجہ سے تو سارے انبیاء سے افضل، تجھ پہ نبوت ختم ہو گئی، تجھ پہ آ کر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس وجہ سے تو سب سے افضل ہے۔ انبیاء کی روحوں کو اور واپس کر دیا اللہ نے اپنے اپنے مقام پر۔ یہاں تک قرآن نے ذکر کیا، یہاں کے بعد حدیث پیغمبر میں آتا ہے انبیاء چلے گئے، یہ زمینی سفر ہے، اب آسمانی سفر شروع ہوگا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر تھا اسے اسراء کہتے، سبحان الذی اسراء یہ تھا۔ اب یہاں سے آگے جو سفر ہوگا اسے معراج کہتے ہیں۔ تھوڑی سی سمجھ آ رہی؟ تھوڑی سی او بھائی خوب سمجھیے، اسے معراج کہیں گے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، اس کا مطلب بلندیوں پر جانا۔ یہاں سے جب انبیاء کی روحیں اور انبیاء واپس ہو گئے، پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک قول کے مطابق ایک سیڑھی لگائی گئی جس سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر گئے، اور ایک قول کے مطابق اسی براق پر سوار ہو کر حضرت پیغمبر علیہ السلام آگے، جبرائیل پیچھے، آسمانوں پر گئے۔ ابھی آسمانی سفر شروع ہو گیا، اسے معراج کہتے ہیں۔ جب آسمانوں پر جبرائیل کے ساتھ گئے اور آسمان کے دروازے پر پہنچے، جب آسمان کے دروازے پر پہلی دستک ہوئی تو فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا جی آپ کے ساتھ کون آیا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان کے دروازے کھلے، پہلے آسمان پر گئے، جناب آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آدم علیہ السلام سے مصافحہ کیا، اور آدم علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جناب پاک پیغمبر کا مرحبا کہا، ویلکم کہا، میری اولاد میں سے آیا، مجھے فخر ہے۔ پھر آدم کی دائیں طرف آدم علیہ السلام نے یوں دیکھا تو
رونا شروع ہو گئے. بائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف دیکھا تو آدم علیہ السلام ہنسنا شروع ہو گئے. چہرے پہ مسکراہٹ تھی, مسکراہٹ والا انداز تھا. بائیں طرف دیکھا تو آدم غمزدہ ہو گئے. حضرت جبرائیل سے پوچھا, جبرائیل ابو البشر ہے اور امام یہ حضرت آدم ہے, دائیں طرف دیکھا تو رونا شروع ہو گئے, بائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف دیکھا تو ہنسے, بائیں طرف دیکھا تو رونا شروع ہو گئے. وجہ فرمایا جبرائیل نے, یہ دائیں طرف جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ آدم کی اولاد سارے جنتی ہیں, بائیں طرف والے دوزخی ہیں, باپ کو دکھ ہو رہا ہے, اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں. مسافہ کیا, دوسرے آسمان پر گئے. جب دوسرے آسمان پر پہنچے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کس سے ہو گئی بھائی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی, اور پیغمبر علیہ السلام نے آ کر بتایا عیسیٰ ایسے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بتائی. وہ جو چرچوں میں لگی ہوئی ہے وہ والی نہیں ہے, جو چرچوں میں لگی ہوئی ہے وہ والی نہیں ہے, جو میرے پیغمبر نے بتائی ایسے 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 ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دونوں نے مرحبا کہا اور رخصت کیا. تیسرے آسمان پر گئے, دوسرا سفر شروع ہو گیا نا. تیسرے آسمان پر گئے, جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا یوسف کا حسن تو عجب ہے, یوسف کا حسن تو عجب ہے, عجیب حسن دیا گیا یوسف علیہ السلام کو. انہوں نے بھی مرحبا کہا. چوتھے آسمان پر گئے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی رخصت کر کے آگے بھیجا. اور پانچویں آسمان پر گئے تو جناب ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, نے بھی رخصت کر دیے. ساتویں آسمان پر گئے, چھٹے آسمان پر گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر نے بتائی ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. ساتویں آسمان پر گئے, جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. کیا ہے بھائی؟ بیت المعمور, فرشتوں کا قبلہ. دنیا پہ انسان طواف کرتے, اسی کے سیب میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے, وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا طواف کرنے کے لیے, قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئی. اسی کے بالکل محاذ میں, سیب میں, وہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیت المعمور میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصافحہ کیا. اور مصافحہ کرنے کے بعد حضرت بعض علماء نے لکھا جب یہ مصافحہ کیا اور باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے, چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا, وہاں جبرائیل نے کھڑا ہو کر دونوں کو دیکھا اور کہنے لگے سبحانہ من زین الرجال بالنعاء, پاک ہے وہ میرا اللہ جس نے ان کو یہ حسین تصویر عطا کی ہے. سبحانہ من زین الرجال بالنعاء, پاک ہے وہ اللہ جس نے انسانوں کو خوبصورتی داڑھی کے ساتھ عطا کی ہے. کس میں خوبصورتی ہے بھائی؟ کتنے میں بھائی؟ کس میں بھائی؟ کس میں بھائی؟ داڑھی کے ساتھ. فرق تو لگے نا, یہ ماما یہ بابا ہے, فرق تو پتا چلے نا, یہ ماں ہے یہ باپ ہے. جب ماں بھی ایسی باپ بھی ایسا, نہ پتا چلتا میاں کون سا ہے, نہ پتا چلتا بیوی کون سی ہے, ایویں لگے سکے بھائی پتا تو چلے یہ کون ہے. اور ایک اور جملہ کہا سبحانہ من زین النساء بالزوائب, پاک ہے وہ اللہ جس اللہ نے عورتوں کو حسن دیا ہے, وہ میڈیا جسے چٹیاں کہتے ہیں اس میں وہ بنا کر. مصافحہ ہوا, ملاقات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا. اب ساتوں آسمان گزر گئے. کیا گزر گیا بھائی؟ ساتوں آسمان کراس کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے, اس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا. کیا نام ہے بھائی؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیری کو, منتہا کا مطلب انتہا. زمین سے جتنے اعمال جاتے یہاں رک جاتے ہیں, آسمان سے جتنے احکام آتے یہاں رک جاتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا ہے. اور یہاں پہ بیری کا درخت ہے, اور اتنا بڑا درخت ہے کہ بھائی اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں,
اور اس پہ لگنے والا پھل ایسا جتنا مٹکا ہوتا ہے، اور وہاں پہ پتنگے اڑ رہے تھے، سارے فرشتے آسمان کے میرے پیغمبر کے دیدار میں حاضر ہوئے پڑے تھے۔ سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پہ جبرائیل نے ہاتھ جوڑ دیے، آگے وہ میں نہیں جا سکتا، اب میں نہیں جاؤں گا، اور تو جانے تے جانے نگبان تیرا، اب تجھے بلانے والا جائے۔ سدرۃ المنتہا کی دائیں طرف، عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأوا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے۔ ساتواں آسمان گزر گیا نا بھائی، سدرۃ المنتہا آ گیا، اب سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے۔ پھر اللہ نے جنت دکھائی میرے پیغمبر کو، جنت میں محلات ایمان والوں کے دیکھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا محل دیکھا، اور پیغمبر فرماتے میرے دل میں آئے میں اس میں جاؤں، میں جا کر دیکھوں۔ پھر مجھے جبرائیل نے بتایا، جبرائیل یہ آپ کی امت کے خلیفہ ثانی عمر کا محل ہے۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا عمر اندر میں نہیں گیا تیری شرم کی وجہ سے، تیری حیا کی وجہ سے، کہ مجھے عمر کے محل میں جاتے ہوئے غیرت آئی، عمر کا گھر ہے۔ اور بھی اصحاب کے گھر دیکھے، ایمان والوں کی جگہ جنت میں دیکھی۔ پھر اللہ نے جہنم دکھائی گئی، جنت کی سیر مکمل، پھر جہنم دکھائی گئی۔ جہنم میں دیکھا گیا، کیا دیکھتے گئے؟ ایک جگہ پر یوں دیکھا گیا، ایک بندے کو لٹایا گیا، اوپر ایک فرشتے نے بہت بڑا پتھر لیا ہوا، اور پتھر اس کے سر پہ مارتے، بھیجا نکل کے دور جا گرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ پتھر لے کے آتا ہے، پھر مارتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حشر ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ بد نصیب کون ہے؟ جبرائیل یہ بد نصیب کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ بے نمازی لوگ ہیں، جو سر اللہ کے سامنے نہ جھکتا ہو، جس کو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شرم آئے، جس سر کے اندر تکبر کا نشہ ہو، اس کو ایسے ہی نکالا جائے گا۔ اس کے نشے کو، اس کے تکبر کو اور اس کی عقل کو ایسے توڑا جائے گا، نہ جھکنے والے سروں کو یوں جھکایا جائے گا۔ آپ کی امت کے بد نصیب بے نمازی لوگ ہیں۔ فرشتے مالدار کی مالی کو سلامیاں پیش نہیں کریں گے، فرشتے مالدار کے مالی وسعت کو، غریب کی غربت کو، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ بابا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لو، کتنے اعمال کر رہے ہو؟ زندگی رات دن ختم ہوئے جا رہی ہے، چلا کے ہماری زبانیں ختم ہو گئی ہیں۔ ارے نمازی تو بن جاؤ، کم از کم نمازی تو بن جاؤ۔ دنیا اس وقت ہماری بد اعمالی کی وجہ سے مسلمان خون اور خاک کے درمیان تڑپ رہے ہیں، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں آ جائیں۔ عورت کو حیا نہیں ہے، مرد بے حیا ہو گیا، 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے غیرت، ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں مسجد میں آتے ہوئے پتہ نہیں کون سا روگ لگ جاتا ہے۔ بھائیو یہ میں کوئی قصے نہیں سنا رہا، میں کوئی داستان نہیں سنا رہا، یہ لہجہ مجنوں نہیں ہے، اپنی نظروں سے دیکھو گے جا کر، یہ معاملہ دور نہیں ہے۔ میرے پیغمبر آگے گئے، ایک شخص کو دیکھا جو بھائی خون کی ندی کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور خون دیگچی کی طرح ابل رہا ہے، اور اس کے اندر کھڑا ہوا خون کے اندر، اور ہائے وائے چلا رہا ہے۔ پوچھا اللہ کے جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اور دیکھا ایک کو، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جتنے رہنے کے رہائشی کمرے ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹ کے اندر سے سانپ کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اندر سانپوں کے گھر تھے، پیٹ باہر سے باہر سے ان کے گھر، اندر پیٹ میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ ہمیں جبرائیل یہ بدبخت کون ہے؟ اور میں اللہ کے نبی آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ ایک اور جگہ پر لے گئے، پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا گیا، ایک تنور تھا، اور تنور کے اندر سے لاشیں ننگی، جیسے جب وہ ایک دم
پریشر سے ہوا لگے اور تو وہ آگ لگے تو لاشیں یوں ابل کے اوپر آتی تھی، پھر نیچے، اور چلانے کی آواز آ رہی، ہائے وائے ہو رہی اور یوں ماتم ہو رہا، اور نبی اور وہاں بدبو کا تعفن اڑ رہا۔ پیغمبر نے اپنے نوز مبارک پر، آپ کے ناک پر ہاتھ رکھی ہے، یہ کیا ہو رہا 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 ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے زناکار ہیں، زانی مرد ہیں، زانی عورتیں، ان کی زانی مرد زانی عورتوں کی شرم گاہوں سے اتنی سمن اور بدبو اٹھے گی، پوری جہنم کے جہنمی تنگ ہوئے پڑے گی۔ اگر بڑھاپے تک زنا سے باز نہ آئے، صفا دیا جائے، حدیث پیغمبر میں آتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مل کے اس بندے اور اس بندی پر لعنتیں کرتے ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لعنتیں کرتے ہیں بوڑھے زانی پر۔ ایک اور جگہ دکھائی گئی، ایک طرف حلال کھانا پاکیزہ صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف سڑا اور بدبودار کیڑے پڑے ہوئے سمال اٹھ رہی ہے، لوگ وہ گندا کھا رہے تھے، گٹر سے اٹھا کے گندا گٹر میں پڑا ہوا جس سے سمیل اٹھ رہے، کیڑے پڑے وہ کھا رہے، پاکیزہ اور صاف نہیں کھا رہے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا جبرائیل ان کو کیا ہوا، یہ کون ہے جو صاف ستھرا چھوڑ کر یوں گٹر میں منہ مار رہے، گندگی کھا رہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ مرد، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جس کے نکاح میں حلال طریقے سے بیوی موجود ہے، لیکن بیوی کو چھوڑ کر بستر کسی اور کے پہ، رنڈی اور فاحشہ کے بستر پہ جاتا، یہ وہ ہے۔ اور یہ وہ عورت ہے جس کا اپنا شوہر حلال موجود ہے، لیکن یہ منہ دوسری طرف مارتی ہے جا کر۔ یہ وہ عورتیں جن کو یوں، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کچھ عورتوں کو سینوں کے بل باندھ کر لٹکایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کی زانی عورتیں ہیں۔ اور بھی معاملات دکھائے گئے، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ میرے بھائیوں ہمیں باز آنا ہوگا، محترم بھائیوں ہمیں پیچھے مڑنا ہوگا، ہمیں اپنی مرضی کی راہوں پہ پلٹنا ہوگا، ہمیں در مصطفیٰ سے چمٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کے دربار میں جھکنا ہوگا اور غیرت کا درس لینا ہوگا، ہمیں حیا کا پیکر بننا ہوگا۔ اگر یوں ہی چلتے رہے کچھ عرصے کے بعد جو معاشرے نے اور زمانے نے کروٹ لی ہے، آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان بھی نہیں رہیں گی، بے حیا ہو جائیں گی۔ حیا کھچ کے نکالا جا رہا ہے، اس لیے معاشرے کے اندر حیا کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ میرے پیغمبر کو جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، یہ دیکھنے کے بعد میرا پیغمبر اور اوپر گیا، جنت بھی اور پیچھے رہ گئی ہے، میرے پیغمبر اور اوپر گئے۔ اوپر ایک مقام آتا ہے، مقام کا نام شریف الاقلام ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ شریف الاقلام۔ شریف الاقلام کا مطلب یہ جہاں پہ قلم چل رہے تھے۔ کیا چل رہے تھے بھائی؟ قلم چل رہے تھے، قلم چل رہے تھے، اور فرشتے، یہ گویا کہ خدائی قانون کا مرکز تھا، اور فرشتے اللہ کے احکامات لکھ رہے تھے، قلموں کی سرسراہٹ کی آواز تھی۔ یہی لوح محفوظ ہے، یہی لوح محفوظ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، یہی لوح محفوظ ہے۔ یہاں سے گزر گئے، 3 سفر پورے ہو گئے، 4تھا سفر، اب اللہ پیغمبر وہاں سے آگے گئے، شریف الاقلام پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی، ایک مسند لائی گئی، اور ایک مخمل بچھایا گیا، ایک سواری لائی گئی۔ میرے پیغمبر اس سواری پر سوار ہوئے اور مخمل بچھایا گیا، اور بچھانے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر چلتے گئے اللہ حجابات اٹھاتے گئے، حجابات اور پردے اٹھتے گئے۔ پھر میرا پیغمبر فکان قاب قوسین او ادنی، ایک طرف اللہ کی ذات آ گئی، دوسری طرف محمد رسول اللہ کی ذات آ گئی۔ پھر میرے پیغمبر نے رأیت نور الاعظم، ان سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، اپنے نظروں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ وہ باتیں ہوئی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے اللہ نے فرمایا اتخذتک خلیلا وحبیبا،
میں نے تجھے خلیل بھی بنایا، میں نے تجھے حبیب بھی بنایا، تجھے محمد بھی بنایا، تجھے مصطفیٰ بھی بنایا، تجھے احمد بھی بنایا، تیری امت کو امتوں کی سردار بنا دی، تجھے انبیاء کا سردار، تیری امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا گیا، آب کوثر تجھے دے دیا، حوض کوثر تجھے دے دیا، جنت تجھے دے دی گئی، تجھے میں نے آتیتو کا سبع المثانی، سبع مثانی تجھے دے دیا، اور تیری امت کو لقب اسلام مسلمان ہونے کا دے دیا، تیری امت کو نماز دے دی، تیری امت کو ہجرت دے دی، تیری امت کو زکات دے دی، تیری امت کو صدقات دے دیے، تیری امت کو امر بالمعروف دے دیا، نہی عن المنکر دے دیا، اور تیری امت کو ساری امتوں میں وسط بنا دیا، اور تیری امت کو ساری امتوں پہ گواہ بنا دیا، یہ دے دیا۔ تین چیزیں جاؤ لے جاؤ۔ نمبر 1 50 نمازیں، کتنی بھائی؟ رہتے رہتے 5 رہ گئی۔ نمبر 2 ہم آپ کو یہ تحفہ دیتے ہیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں اللہ کی عنایتوں کا ذکر ہے، اللہ کی مہربانیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3 آپ کی امت میں سے کوئی جو شرک نہ کرتا ہوگا، جو آپ کی امت میں سے شرک نہ کرتا ہوگا، اسے ہم معاف کر دیں گے۔ 50 نمازیں لے جاؤ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع لے جاؤ، اور مشرک جو آپ کی امت میں نہ ہوگا اسے ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام خوشی 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 واپس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات واپسی پہ اللہ نے کیا دیا؟ 50 نمازیں دے گی، واپسی جائیے کم کروا کے آئی، 5 رہ گئی، 5 رہ گئی، 5 کم ہو گئی، کرتے کرتے 5 رہ گئی، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ مولوی صاحب ایک چکر اور لگ جاتا، ایک چکر اور لگ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے، پاک پیغمبر نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی، میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی، میری امت 5 بھی، بول دو بھائی 5 بھی۔ پیغمبر کو عرشوں پہ شرم آ رہی تھی، ہمیں چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آئی، میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد رسول اللہ مجھے تجربہ ہے، نہیں پڑے گی، اور میں اب مجھے شرم آتی۔ ایک اور بات یہاں پہ کہہ دوں، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں واپس کیا؟ باقی کسی نے نہیں کیا، باقی کسی نبی نے نہیں کیا، صرف موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیوں کیا؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو تو میں نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اسی کو بار بار دیکھتا رہا، جو دیکھ کے آئی ہے نظریں ابھی انہی کو دیکھتا رہو، اس لیے بار بار واپس کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔